جاری رکھا۔ چند نیم تاریک راستوں سے گزرنے کے بعد وہ لوگ ایک حویلی نما خوبصورت عمارت کے سامنے رکے۔ سپاہیوں نے نیچے اتر کر تابان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ اپنی ہمراہی دوشیزاؤں کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ سپاہی انہیں لے کر حویلی کے اندر پہنچے۔ حویلی کے بلند بالا صدر دروازے میں داخل ہونے سے پہلے تابان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ تعاقب میں آنے والے گھڑ سوار اسے کہیں دکھائی نہیں دیے۔ غالباً وہ گھوڑا گاڑی کو رکتے دیکھ کر آگے نکل گئے تھے۔ تابان حویلی میں داخل ہوا۔ سپاہیوں نے اسے بتایا کہ اب وہ یہیں رہے گا۔ حویلی خوب سجی سنوری تھی۔ نوکر چاکر اور آرام و آسائش کی تمام چیزیں موجود تھی۔ تابان ایک ایک شے غور سے دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اب اس کا ہے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ نرم و گداز مسہریوں پر اچھلے کودے، دبیس قالین پر لوٹے لگائے اور چیخ چیخ کر نوکروں کو احکامات جاری کرے۔ کسی سے کہے میرے پاؤں دباؤ، کسی کو حکم دے میرے سر پر مالش کرو۔ بہت سی خواہشیں اس کے ذہن میں سر اٹھا رہی تھی، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پایا۔ وہ خود کو سمجھانے لگا، مجھے اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ کچھ بھی ہے، میں اب بھی ایک غلام ہوں۔ میرے آقا نے خوش ہو کر مجھ پر عنایتیں کی ہیں، ناراض ہو کر وہ یہ عنایتیں چھین بھی سکتا ہے۔ کیا معلوم میرا کون سا فعل اسے ناگوار گزر جائے۔ طعام گاہ میں پہنچ کر اس نے دوشیزاؤں کے ساتھ ایک پرتکلف کھانا کھایا۔ ابھی کھانے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ ایک خادم نے دست بستہ ہو کر اطلاع دی کہ دو مہمان اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ تابان نے شان بے نیازی سے کہا انہیں اندر بلایا جائے۔ خادم سر جھکا کر واپس لوٹ گیا۔ ذرا دیر بعد دو دراز قامت خوشپوش اشخاص اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے یونانی طرز کے فراق پہن رکھے تھے، ٹانگیں گھٹنوں سے اوپر تک عریاں تھی۔ دونوں کے کمربند کامدار تھے اور کولوں سے بیش قیمت دستوں والی تلواریں لٹک رہی تھی۔ تابان نے اٹھ کر انہیں خوش آمدید کہا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ پہلو میں بیٹھی ہوئی ترک دوشیزہ ایک بار پھر سخت خوفزدہ ہو گئی ہے۔ اس کا خوبصورت چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ تابان کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہی وہ گھڑ سوار ہیں جو سکندر کی اقامت سے اس کا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر دونوں کو غور سے دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں تابان کے لیے حقارت چھپی ہوئی تھی۔ ایک شخص جو نسبتاً زیادہ طویل اور تنومند تھا، خاص طور پر تابان کو گور رہا تھا۔ اس کی ٹوڑی پر چند دن پرانا ایک زخم بھی تھا۔ ترک دوشیزہ کو خوفزدہ دیکھ کر تابان نے کہا، آئیے جناب، ہم نشست گاہ میں بیٹھتے ہیں۔ وہ تینوں نشست گاہ میں پہنچ گئے۔ دونوں افراد نے اپنا تعارف کرایا۔ تنومند شخص نے کہا، میرا نام شلال ہے اور یہ داراب ہے۔ ہم دونوں سکندر کی فوج میں یک ہزاری سردار ہیں اور تمہیں تو ہر شخص جانتا ہے۔ سکندر کے 3 اہم سرداروں کو تحقیق کر کے تم نے زبردست شہرت پائی ہے۔ بظاہر وہ دونوں تابان کی تعریف کر رہے تھے، لیکن ان کے لہجوں میں نفرت پوشیدہ تھی۔ تابان نے خوش دلی سے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی آمد کا مقصد پوچھا۔ شلال نے مسکراتے ہوئے کہا، مقصد کوئی خاص نہیں، بس ہم تمہیں مبارکباد دینے آئے تھے۔ شاہ مقدونیہ سکندر تم پر بہت مہربان ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اتنی اچھی رہائشگاہ اور ایسی خوش جمال لڑکیاں تمہارے حصے میں آئی ہیں۔ لیکن ایک برادرانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ تابان نے پوری طرح متوجہ ہو کر کہا۔ شلال بولا، وہ ترک لڑکی جس کا نام کورا ہے بڑی خطرناک ہے، اس کی طرف سے ہوشیار رہنا۔ لڑائی کے موقع پر میں نے ہی اسے ایک امیر کی حویلی سے گرفتار کیا تھا۔ یہ میری ٹوڑی پر بدنما زخم دیکھ رہے ہو، اسی بدبخت کا دیا ہوا ہے۔ میں نے اسے کھینچ کر گھوڑا گاڑی میں بٹھانا چاہا تو اس نے ایک جلتی ہوئی لکڑی پورے زور سے میرے منہ پر دے ماری تھی۔ نہ صرف ہڈی تڑک گئی بلکہ گال کا گوشت بھی ادھڑ گیا۔ میں اسے موقع پر ہی قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن پھر میرا دل نہیں مانا کہ اتنے خوبصورت چہرے کو ایک غلطی کی ایسی کڑی سزا دی جائے۔ میں نے اسے معاف کر دیا، سوچا کہ اسے سکندر سے مانگ لوں گا۔ کل میں اسی سلسلے میں محترم سکندر سے ملنے والا تھا، مگر خیر جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تابان اور اس کے دونوں مہمانوں میں کافی دیر گفتگو ہوتی رہی۔ گہری بھوری آنکھوں والے شلال کی باتوں سے تابان نے اندازہ لگایا کہ وہ کورا نامی اس دوشیزہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن سکندر سے بھی ڈر رہا ہے، کیونکہ سکندر نے دوشیزہ تابان کے حوالے کر دی ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ تابان اپنی مرضی اور خوشی سے لڑکی اس کے سپرد کر دے۔ وہ اپنی خواہش کا اظہار کھلے لفظوں میں نہیں کر رہا تھا، مگر گفتگو کا مطلب اس کی سوا کچھ نہیں تھا۔ تابان یہاں کسی شخص سے کسی طرح کی دشمنی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور شلال تو پھر ایک اہم سردار تھا۔ اگر وہ لڑکی شلال کو پسند تھی اور تابان اسے دستبردار ہو کر ایک اہم سردار سے اچھے تعلقات پیدا کر سکتا تھا تو اسے یہ کام کر گزرنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر مہمانوں کے پاس بیٹھ کر تابان نے ان سے چند لمحوں کی اجازت طلب کی اور حویلی کے زنان خانے میں آ گیا۔
وہ سیدھا دونوں دوشیزاؤں کے پاس پہنچا۔ ترک دوشیزہ تابان کو دیکھتے ہی اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ تابان نے پوچھا، تمہارا نام ہی کورا ہے؟ اس نے سر اوپر نیچے ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ تابان نے پوچھا، تم بری آنکھوں والے اس سردار کو جانتی ہو جو ابھی مجھ سے ملنے آیا ہے؟ ترک دوشیزہ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس سر گھٹنوں میں رکھ کر سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کی آواز میں گریہ وزاری تھی اور رحم کی التجائیں تھی۔ تابان کو اس کے رونے نے متاثر کیا۔ وہ دوشیزہ کے پاس بیٹھ گیا اور دلاسا دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو ہچکیوں کے درمیان کہنے لگی، مالک، میرا گلا گھونٹ دو مگر اس درندے کے حوالے نہ کرو، وہ مجھ سے بہت بری طرح پیش آئے گا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اپنے پاس ہی رکھو۔ تابان نے پوچھا، آخر ایسی کیا بات ہے جو تم اس سے اتنی خوفزدہ ہو؟ وہ بولی، مالک، میرے ہاتھوں اس کے چہرے پر زخم آ گیا تھا۔ اس نے مجھے بہت بری طرح پیٹا، خوفناک دھمکیاں دی اور گھسیٹتا ہوا گھوڑا گاڑی میں لے آیا۔ اس نے میرا لباس پاڑ کر مجھے اوریاں کر دیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ اس وقت مقدونی فوج کے چند اہم سردار وہاں آ گئے، ان کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ بعد میں مجھے شاہی محل منتقل کر دیا گیا۔ یہ شخص میرے تعاقب میں وہاں بھی پہنچ گیا۔ اس کی خواہش تھی کہ شاہی مقدونیہ سکندر سے مجھے مانگ لے، لیکن اسی دوران مجھے آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ کورا نامی اس دوشیزہ کی پوری روایت سننے کے بعد تابان نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے سردار کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس نے کورا سے پوچھا، لڑائی سے پہلے تم کس امیر کے پاس تھی؟ دوشیزہ نے کچھ دیر جھجکنے کے بعد کہا، میں آقا غارت جنوب کی کنیز تھی۔ میرا شمار شہزادی مارشا کی خاص خادماؤں میں ہوتا تھا۔ تابان کی سماعت میں دھماکہ سا ہوا۔ شہزادی مارشا کے نام کی گونج اس کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ دوشیزہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں ان 3 خادماؤں میں سے تھی جو لباس بدلنے اور بناؤ سنگار کرنے میں شہزادی مارشا کی مدد کرتی تھی۔ میرا پورا نام کورال ویر ہے۔ شہزادی مجھے محبت سے کورا کہا کرتی تھی۔ تابان آنکھیں پھاڑے کورا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ دوشیزہ جو اس کے سامنے بیٹھی ہے شہزادی مارشا کی خاص خادمہ رہ چکی ہے۔ اس کا جی چاہا ان آنکھوں کو دیکھتا چلا جائے جو نہ جانے کتنے عرصے تک مارشا کو دیکھتی رہی تھی، ان ہاتھوں کو چوم لے جو مارشا کے بال سنوارتے رہے تھے اور اس کے جسم سے چھوتے رہے تھے۔ یکدم ہی کورا نامی یہ لڑکی تابان کے لیے نہایت اہم اور معزز ہو گئی۔ اس نے پوچھا، کیا آپ سچ مچ شہزادی کی خادمہ ہیں؟ کورا نے کہا، ہاں مالک، میں پچھلے 3 برس سے شہزادی کی خدمت پر مامور تھی۔ مقدونیوں کے ہاتھوں گرفتاری کے وقت بھی میں غارت جنوب کے محل میں تھی۔ ایک تابان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس دوشیزہ کو ہرگز سردار شلال کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس کا عیار ذہن تیزی سے کوئی تدبیر سوچنے لگا، کوئی ایسی تدبیر کہ سردار شلال ناراض نہ ہو اور کورا بھی اس کے پاس رہے۔ جلد ہی یہ تدبیر اس کے ذہن میں آ گئی۔ اس نے کورا سے کہا کہ وہ سردار شلال کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ کورا کا رنگ ایک بار پھر زرد ہو گیا۔ تابان نے کہا، گھبرائیں نہیں، میں آپ کو اس کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ کورا الجھن سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے تیار ہونے کا کہہ کر تابان واپس نشست گاہ میں آیا اور سردار شلال سے کہا کہ وہ کورا کو اس کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔ تابان نے شلال کے دل کی بات کہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ رسمی انکار کرنے کے بعد اس نے تابان کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ تابان اندر گیا اور ڈری سہمی ہوئی کورا کو لے کر واپس آ گیا۔ کورا کو دیکھ کر شلال کی آنکھوں میں نفرت و حقارت کی آگ جل اٹھی۔ ایسی ہی آگ اس کی آنکھوں میں تابان کے لیے بھی موجود تھی، لیکن اس آگ کی روشنی اس نے تابان پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ کچھ دیر بعد جب شلال اور داراب کورا کو لے کر رخصت ہونے لگے تو تابان نے شلال کو ایک طرف بلایا اور آہستگی سے کہا، جناب، اگلے ہفتے دوپہر سے تھوڑی دیر قبل آپ اسے چند پہر کے لیے میرے پاس چھوڑ جائیے گا۔ وہ کیوں؟ شلال نے حیران ہو کر پوچھا۔ تابان نے کہا، فتح کی شکر گزاری کے لیے بادشاہ نے ہفتے کی شام کو شاہی محل میں خاص عبادت کا اہتمام کیا ہے، کورا کو بھی وہاں جانا ہے۔ شلال نے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ تابان دھیمے لہجے میں بولا، دراصل یہ لڑکی بڑی لمبی لمبی مناجات جانتی ہے، بادشاہ سلامت کو بھی پتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہفتے کی شام جب میں عبادت کے لیے آؤں تو اسے بھی ساتھ ضرور لاؤں۔ یہ زیوس دیوتا کی مورتی کے سامنے مناجات کرے گی۔ شلال کا چہرہ اتر گیا۔ وہ مایوسی سے بولا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تابان نے ہوشیاری سے کہا، مسئلہ کیا ہو گیا؟ محل سے واپسی پر میں اسے پھر آپ کے حوالے کروں گا۔ شلال نے کہا، لیکن اگر اس نے بادشاہ کے سامنے کچھ بک دیا تو میں اور تم دونوں مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ تابان بولا، کیسے بکے گی؟
ہم اسے اس بارے میں سختی سے منع کر دیتے ہیں۔ شلال نے کہا، ہمارے منع کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم اس عورت ذات کو نہیں جانتے، اس نے وہاں ذرا بھی چونچ ہلا دی تو ہم دونوں کی گردنیں چھری کے نیچے آ جائیں گی۔ تابان نے پرسوچ انداز میں کہا، ایک طریقہ اور ہے، ہفتے کے روز میں اکیلا چلا جاؤں اور بادشاہ پوچھے تو کہہ دوں کہ وہ بیمار تھی۔ شلال کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک نمودار ہو کر غائب ہو گئی۔ وہ سرد آہ بھر کر بولا، نہیں، اس میں بھی اندیشہ ہے، تم ایسا کرو کہ فی الحال اسے اپنے پاس ہی رکھو، یہ عبادت والا مرحلہ گزر جائے تو پھر سوچ لیں گے۔ تابان کے چہرے سے افسردگی ٹپکنے لگی، جیسے وہ بھی شلال کی بدقسمتی میں برابر کا شریک ہے۔ شلال کورا کو دزیدہ نظروں سے دیکھتا ہوا حویلی سے واپس چلا گیا۔ شاہ مقدونیہ کی عنایت کردہ حویلی میں تابان نے 5-6 یوم خوب آرام میں گزارے۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسی راحتوں کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے سینے کا زخم بھی اب پہلے سے بہتر تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک ایسی ہستی اس کے سامنے تھی جو ایک عرصہ تک خلوت اور جلوت میں معاشرہ کی ساتھی رہی تھی، یعنی کورا۔ تابان کورا کو سامنے بٹھا کر پہروں دیکھتا رہتا۔ اسے کورا سے عجیب طرح کا انس ہو گیا تھا، اور اس انس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کورا کا تعلق شہزادی مارشا سے تھا۔ تابان کا دل چاہتا وہ ان ہونٹوں، ان آنکھوں اور رخساروں پر ہزار جان سے فدا ہو جائے جن کے حسن پر مارشا کے حسن کا سایہ پڑتا رہا ہے۔ وہ کورا سے شہزادی مارشا کی باتیں کرتا، شہزادی کے روز و شب کا تذکرہ سنتا اور اس کی عادات اور روزمرہ مصروفیات کے بارے میں جانتا۔ جب کورا یہ سب کچھ بتا رہی ہوتی تو وہ اتنا مہو ہو جاتا کہ اسے اپنے آپ کی خبر نہ رہتی۔ ایک روز اس نے کورا سے ان آخری لمحوں کا حال پوچھا جب مارشا اس سے جدا ہوئی تھی۔ کورا نے بتایا کہ اس روز شہزادی صبح ہی سے پریشان تھی۔ وہ خطرے کو پہلے سے بانپ لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ انہوں نے اس روز صبح سویرے نہا دھو کر لباس تبدیل کیا اور کہا کہ آج وہ خیرات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ محل سے باہر آ گئیں اور دوپہر تک مسلسل اپنے ہاتھوں سے خیرات بانٹتی رہی۔ انہوں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ دوپہر کے وقت وہ خوابگاہ میں آرام کرنے کے لیے چلی گئیں۔ اس دوران خبر پہنچی کہ سکندر کی فوج نے فصیل توڑ دی ہے۔ شہزادی مارشا نے مجھے آقا غار جنوب کی طرف دوڑایا۔ وہ ان کی زبانی اس خبر کی تصدیق چاہتی تھی۔ میں آقا کو ڈھونڈتی ہوئی محل کے مردانے حصے میں پہنچی تو مقدونی فوج کا ایک دستہ محل پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ اس کے بعد قیامت کی گھڑیاں آئیں۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے آقا غارز اور مالکن نورا کو کاری زخم کھا کر گرتے دیکھا۔ میں شہزادی مارشا کی طرف واپس بھاگی، لیکن راستے میں ہی مجھے اس دراز قد سردار نے دبوچ لیا۔ اس ہولناک دن کی کہانی سن کر تابان کا غم بھی تازہ ہو گیا۔ اس کے تصور میں وہ لمحے اجاگر ہوئے جب اخروٹ کے جنگل میں شہزادی مارشا اس سے جدا ہوئی تھی۔ اس کی فریادی آنکھیں تابان کی سوچوں کو جھلسانے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ اڑ کر مارشا کے پاس پہنچ جائے، لیکن پھر سکندر کا جاہ و جلال اس کے سامنے آ گیا۔ سکندر کی مرضی کے بغیر وہ شہزادی تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ نہ جانے سکندر نے اسے کہاں رکھا ہوا تھا۔ وہ کن لوگوں کی تحویل میں تھی؟ خوش تھی یا غمگین؟ زخمی تھی یا صحیح سلامت؟ مطمئن تھی یا بے قرار؟ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک شام جب تابان کھانا کھا کر اپنے حویلی میں لیٹا ہوا تھا، ملازم نے بتایا کہ بندی خانے کا داروغہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ تابان اس تنومند داروغہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ چند روز پہلے تابان کی موجودگی میں سکندر نے اسے طلب کیا تھا۔ داروغہ نے تابان سے کہا کہ اسے بندی خانی جا کر کچھ مجرموں کی شناخت کرنی ہے۔ تابان نے پوچھا، کیسے مجرم؟ داروغہ نے کہا کہ فی الحال وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ تابان خاموشی سے داروغہ کے ساتھ چل دیا۔ داروغہ جس رازداری سے آیا تھا اسی رازداری سے تابان کے ساتھ واپس روانہ ہو گیا۔ بندی خانے تک تقریباً 2 میل کا فاصلہ انہوں نے گھوڑا گاڑی کے ذریعے طے کیا تھا۔ تابان بندی خانے کی عمارت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہاں اس نے نہایت اذیت کے شب و روز گزارے تھے۔ بندی خانے کے اندر ایک کشادہ کمرے میں چند مقدونی سردار موجود تھے اور ایک طرف 2 درجن کے قریب مجرم قطار باندھے کھڑے تھے۔ شکل صورت اور حلقے سے یہ سب مقدونی فوج کے سپاہی نظر آتے تھے۔ تابان سے پوچھا گیا کہ وہ ان افراد میں سے کسی کو جانتا ہے۔ تابان نے غور سے ایک ایک کا چہرہ دیکھا لیکن کسی کو شناخت نہ کر سکا۔ اس موقع پر اس نے ایک بار پھر داروغہ سے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیوں شناخت کرایا جا رہا ہے؟ داروغہ نے حسب سابق اسے ٹال دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک بار پھر گھوڑا گاڑی پر سوار تھے اور واپس حویلی جا رہے تھے۔ راستے میں بھی تابان نے داروغہ سے اس کارروائی کے متعلق پوچھنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔
दारोगा ने सिर्फ इतना बताया कि हुकाम बाला की तरफ से हुक्म मिला था जो उन्होंने पूरा किया है। ताबान ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं इस कार्रवाई का ताल्लुक शहजादी मार्शा से तो नहीं, लेकिन शहजादी तो सिकंदर की हिफाजत में थी। न जाने क्यों ताबान को शहजादी के मामले में कुछ उलझन महसूस होने लगी। चंद रोज पहले भी मखदूनी फौज का एक सरदार उसके पास आया था और अजीब व गरीब सवालात करता रहा था। इन सवालों से ताबान को अंदाजा हुआ था कि ये शख्स शहजादी मार्शा की अजीज व अक़रबा के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है। जो बातें वो ताबान से पूछ रहा था वो सारी बातें मार्शा से भी पूछी जा सकती थी, बल्कि बेहतर था कि उसी से पूछी जाती। इसी उदेड़पन में गिरफ्तार ताबान वापस हवेली में पहुंचा। शायद वो रात भर इस मामले पर सोचता रहता, लेकिन वहाँ एक दूसरे वाक़या की वजह से उसकी तवज्जो हट गई। हवेली में सरदार शलाल आया बैठा था। आज सरदार दाराब उसके साथ नहीं था। ताबान ने देखा शलाल के चेहरे पर बरहमी के आसार हैं। बज़ाहिर वो ताबान के साथ अखलाक ही से पेश आया। कहने लगा, ताबान, तुमने कहा था कि कोरा हफ्ते को शाही महल में दुआ पड़ेगी, लेकिन मेरे इल्म में ये बात नहीं आई। मजहबी रसूम में कुल 4 लड़कियां शिरकत करेंगी और उनमें कोरा का नाम नहीं है। ताबान ने इत्मीनान से कहा, कोरा की शिरकत के बारे में बादशाह ने मुझसे जुबानी कहा था और हफ्ता कौन सा दूर है, परसों आप खुद देख लीजिएगा, शायद आप शक कर रहे हैं। शलाल ने जल्दी से कहा, नहीं, शक की कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं शायद। ताबान ने कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं जो कह चुका हूँ वही होगा। हफ्ते की शब कोरा आपके पास होगी। शलाल कुछ देर ताबान के पास रुकने के बाद वापस चला गया। वो कोई बच्चा नहीं था, मखदूनी फौज का एक अहम सरदार था। ताबान साफ महसूस कर रहा था कि वो शक में पड़ गया है। अब ताबान को कोरा की फिक्र लाहक हुई। वो जल्द अज जल्द उसे मंजर से हटा देना चाहता था। इस काम के लिए वो मंसूबा तो पहले ही तैयार कर चुका था, अब सिर्फ बेहतर मौके की तलाश थी।